السلام علیکم دوستو، میں ہوں عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نندارہ۔ دوستو، جب ہم نے اپنا یہ یوٹیوب چینل نندارہ شروع کیا تو ہمارا مین مقصد جو تھا وہ لوگوں کو معیاری تفریح فراہم کرنا تھا، اور ہم نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ ہم اس چینل کو سیاست سے، روزمرہ کے مسائل سے اور ٹینشن والی مواد سے دور رکھیں گے۔ روایتی چینلز کے مقابلے میں ہمارا ارادہ تھا کہ ہم پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ خطہ زمین جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں، آبشاروں، ندی نالوں اور محبتوں کا امین ہے، لیکن بدقسمتی سے کرونا کی صورت میں ایک وبا پھوٹ پڑی جس نے پوری دنیا کو منجمد کر دیا، اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ اس سلسلے میں کرونا سے پیدا ہونے والے صورتحال پر ہم نے ایک دو پروگرام ریکارڈ کروائے، مگر ہمارے ناظرین اور چھوٹے کاروباری طبقات کی طرف سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کرونا کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں خاص طور چھوٹے کاروباری طبقے کے لیے، تو آپ اس کو اجاگر کریں، اس پہ آپ بات کر لیں۔ دوستو، آج پاکستان میں لاک ڈاؤن کو پورا 1 مہینہ ہو گیا، لیکن واضح حکومتی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی ہے۔ حکومتی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے پہلے کورونا پورے پاکستان میں پھیلا، اور غیر مؤثر لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے مسائل مزید بڑھ گئے۔ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پورے ملک میں 1 مہینہ سخت لاک ڈاؤن ہوتا تاکہ ہم کورونا کی وبا سے نجات حاصل کر پاتے اور زندگی روٹین پہ آ جاتی، لیکن اب عجیب صورتحال تو یہ ہے کہ درزی کی دکان کھلی ہے لیکن کپڑے کی دکان بند ہے۔ اس سے آپ بخوبی حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اب تک لوگوں کو راشن پہنچانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ چھوٹے کاروباری طبقات کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا ہم نے ٹریول اینڈ ٹورز، ٹرانسپورٹر، شادی ہال والے، جیولرز یا کیٹرنگ والے کا کبھی سوچا ہے کہ یہ لوگ دکانوں کا کرایہ کہاں سے دیں گے، گھر کا کرایہ کہاں سے دیں گے اور یوٹیلیٹی بل کہاں سے بھریں گے؟ یہ کاروباری لوگ اگلے 6 مہینے تک مکمل بے روزگار رہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ختم بھی ہو جائے تو کیا کوئی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ جیولری خرید سکے، یا کوئی حج یا عمرہ کر سکے، یا لوگوں کی اتنی استطاعت ہوگی کہ وہ گھومنے پھرنے جا سکیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اگلے 7 سے 8 مہینے تک 1 روپے کا بھی کاروبار کر سکے۔ ان سب لوگوں کے لیے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ بھوک ہمیشہ خونی انقلاب کو جنم دیتی ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ سفید پوش طبقہ حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، اور دنیا میں انقلاب تب برپا ہوتے ہیں جب سفید پوش اور غریب طبقہ مل جائے۔ انسان کی ضروریات صرف روٹی تک محدود نہیں ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے گھر کا کرایہ دینا پڑتا ہے، مجھے دفتر کا کرایہ دینا پڑتا ہے، مجھے اپنے گھر کے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اب اول تو میں حکومتی راشن کا مستحق ہوں ہی نہیں، اور بالفرض اگر مجھے راشن مل بھی جائے تو کیا راشن کا ملنا میرے سارے مسائل کا حل ہے؟ ہرگز نہیں۔ مجھے کرایہ ٹائم پہ نہ دینے کے پاداش میں گھر خالی کرنے کا نوٹس آلریڈی مل چکا ہے۔ یہ صرف میں نے ایک مثال پیش کی ہے، تقریباً ہر چھوٹے کاروباری بندے کا یہی مسئلہ ہے۔ اب پتہ نہیں کب حکومت چھوٹے تاجروں کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں گے اور کب ہمیں کوئی حکومتی امداد ملے گی۔ شاید اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ بات صرف حکومتی رویوں تک محدود نہیں ہے، ہمارے اندر بھی کچھ ایسے ظالم منافع خور ہے جو کہ 5 روپے کی چیز 50 روپے کا بیچتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے آنسو بھی بہاتے ہیں کہ کعبہ کا طواف کیوں بند ہے، ہماری مسجد ویران کیوں ہے، اور کل اسی حرام کی کمائی سے جا کر حج اور عمرہ بھی کریں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا جو کہ کعبے کا غلاف پکڑ کے زور زور سے رو رہا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام کے ہیں، اس بندے کے پیٹ میں جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے رویوں میں تبدیلی لائیے اور غریب اور مساکین کا خیال رکھے۔ اللہ ہم سب کا مددگار ہو۔